الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنہ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر، رواہ مسلم۔ ایک چھوٹی سی حدیث ہے جس کو امام مسلم نے ذکر کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ کوئی مومن کسی مومن عورت پر عیب نہ لگائے، اگر وہ اس کی کسی حرکت یا کسی عادت سے ناراضگی کا اظہار کرتا ہے یا کوئی ایسی حرکت جسے یہ ناپسند کرتا ہے، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی عادت ہو جو اسے پسند آئے اور یہ اسے پسند کرے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اصل تعلیم دینا چاہتے ہیں کہ ایک مومن کمیوں پر اور عیوب پر نگاہ رکھنے کے بجائے خوبیوں پر نگاہ رکھنا چاہیے۔ دیکھیے، آپس میں مل جل کر رہنے کا ایک بہت بڑا اصول ہے، اتحاد کا ایک بہت بڑا اصول ہے، چاہے وہ میاں بیوی کا، شوہر بیوی کا معاملہ ہو، چاہے وہ رشتہ دار کا معاملہ ہو، چاہے وہ خاندان کا معاملہ ہو، چاہے وہ کہیں پر کام کرنے والے چند لوگ ہوں، چاہے وہ دعوت کے ساتھی ہوں۔ ایک بہت بڑا اصول جو نبی نے اس حدیث میں دیا کہ آپس میں مل کر رہنے کا ایک بہت بڑا اصول یہ ہے کہ کسی کی کمیوں پر، عیوب پر نگاہ رکھنے کے بجائے اس کی خوبیوں پر نگاہ رکھنا چاہیے۔ دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جس کے اندر کمیاں نہ ہوں، ہر آدمی کے اندر کوئی نہ کوئی کمی پائی جائے گی اور پائی جاتی ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کے اندر بہت ساری خوبیاں بھی ہوتی ہیں۔ اب اگر ایک آدمی خوبیوں کے بجائے صرف کمیوں پر نگاہ رکھتا ہے، کسی کے بار بار ان کے عیوب پر نگاہ رکھتا ہے، تو دھیرے دھیرے دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے، حقارت پیدا ہوتی ہے، اور یہ نفرت اور حقارت دھیرے دھیرے دل میں اس انسان سے دوری پیدا کر دیتی ہے، اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ آدمی دور ہو جاتا ہے اس سے۔ لیکن اگر ایک انسان کمیوں پر، عیبوں پر نگاہ رکھنے کے بجائے خوبیوں پر نگاہ رکھے تو دل میں محبت پیدا ہوتی ہے، قدر پیدا ہوتی ہے، اور یہ محبت، یہ قدر دھیرے دھیرے آدمی کو قریب کر دیتا ہے۔ دل میں محبت پیدا ہوتی ہے، آدمی اس سے قریب ہو جاتا ہے، اور جب قریب ہوتا ہے تو آپس میں مل کر رہنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ بہت اہم اصول نبی نے دیا کہ آپس میں مل جل کر رہنے کا اصول یہ ہے کہ آدمی کمیوں کو نظر انداز کرے، کمیوں کو نہ دیکھے، خوبیوں کو دیکھے، خوبیوں پر نگاہ رکھے، تو اس سے آپس میں محبت پیدا ہوگی، اور یہ محبت دھیرے دھیرے آدمی کو قریب کرے گی۔ لیکن اگر عیب کو دیکھے گا، عیبوں پر نگاہ رکھے گا، تو یہ نفرت پیدا ہوگی اور دھیرے دھیرے آدمی دور ہوگا، چاہے وہ میاں بیوی کا معاملہ ہو۔ اگر ایک شوہر ہمیشہ اپنی بیوی کے کسی عیب ہی کو دیکھتا ہے، جبکہ اس کے اندر کتنی خوبیاں ہیں ان کو نہیں دیکھتا ہے، صرف عیب کو دیکھ رہا ہے، اب روزانہ عیب عیب، وہی عیب روزانہ اس کے ذہن میں گھوم رہا ہے، تو ایک دن ایسا آئے گا کہ بیوی سے نفرت پیدا ہو جائے گی اس کے اندر۔ لیکن اگر وہ خوبی دیکھے کہ ٹھیک ہے، کوئی ایک عیب ہے اگر مان لیجئے، لیکن اس کے علاوہ بہت ساری خوبیاں ہیں، تو بہت ساری خوبیاں اگر دیکھتا ہے تو اس کے مقابلے میں ایک آدھ اگر عیب ہے، کوئی کمی ہے، تو آدمی اس کو نظر انداز کر دیتا ہے، تو دھیرے دھیرے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ یہی معاملہ انسان کا بھی ہے، یہی معاملہ دوسروں کے بارے میں بھی ہے۔ تو ہمیں آپس میں مل جل کر رہنے کا بہت اہم اصول نبی نے اس حدیث میں دیا ہے۔ ہاں، اگر کسی کے اندر کمی ہے تو اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، بیوی کے اندر ہے، شوہر کے اندر ہے، کسی اور انسان کے اندر ہے، تو کمی ہے تو اس کو اصلاح کرنے کی کوشش کریں، لیکن دوست بن کر، دشمن بن کر نہیں۔ اصلاح کریں اچھائی سے، اچھے انداز میں، اور خیر خواہ بن کے اصلاح کریں، دشمن بن کے اصلاح نہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ نبی کا بتایا ہوا اصول جو آپس میں مل جل کر رہنے کا بہت اہم اصول ہے، ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔